حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو چیز اللہ کی یاد سے روکے اس سے پرہیز کرنا لازم ہے، خواہ علم ہو یا عمل۔ یعنی علم حاصل کرے تو دنیا کو دکھانے کے لیے، اور عمل کرے تو دنیا کو دکھانے کے لیے۔ یعنی علم اور عمل اگر دکھلاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے اچھی نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ آج زہد عن الدنیا ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں جو دنیا سے بیزار ہو چکے ہوں اور اس کے اندر اپنا دل نہ لگائیں بلکہ اپنے مالک و مولا کو راضی کرنے میں ہر وقت لگے رہیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ لوگ امام ابو حنیفہ کے لیے دنیا کے طالب ہوئے تو آپ نے انکار کر دیا، اور ہم نے دنیا کو طلب کیا تو وہ ہم سے بھاگ گئی۔ بات جو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان دنیا کا طلبگار بنتا ہے تو دنیا انسان سے بھاگتی ہے، اور جب انسان دنیا کا نہیں بلکہ مالک کا طلبگار ہو جائے تو پھر دنیا انسان کے پیچھے آتی ہے اور وہ اس کی لونڈی بن کے رہ جاتی ہے۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں پر سوال کیا کہ باری تعالیٰ جب میں مروں تو میرے قبضے میں 1 درہم بھی نہ ہو، اور دوسرا مجھ پر 1 درہم بھی قرضہ نہ ہو، نہ میری ہڈیوں پر گوشت ہو۔ اب یہ 3 سوال انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ جب میں مروں تو میرے قبضہ میں کوئی درہم نہ ہو، میرے اوپر کوئی قرض نہ ہو، اور میری ہڈیوں پر گوشت بھی نہ ہو۔ روایت کی جاتی ہے کہ جب یوسف بن اسبات کا انتقال ہوا تو ان پر ان کے قبضے میں 1 درہم بھی نہیں تھا، ان کے اوپر قرض بھی 1 درہم کے برابر نہیں تھا، اور گوشت بھی جسم پہ نظر نہیں آتا تھا۔ گویا اللہ کے حضور زہد کی زندگی کو اپنایا، ورع کی زندگی کو اپنایا، اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ ہے حال حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص تیری ایسی نیکی کی تعریف کرے جو تجھ میں نہ ہو تو ضرور وہ تیری ایسی برائی بیان کرے گا جو تجھ میں نہیں ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو تہمت کے محل میں لے جائے تو وہ اس پر بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ گناہ کی معذرت سے بچتے رہو، یعنی گناہ کرو ہی نہیں کہ بعد میں تمہیں معذرت کرنا پڑے۔ اب یہاں پر کتنا اہم فرمان ہے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے تجھ میں نہیں ہے تو الرٹ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ وہ تمہاری ایسی برائی بھی بیان کرے گا جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ اور اگر تم خود کو اپنے آپ کو تہمت والی جگہ پر لے کے جا رہے ہو اور کسی نے پھر آپ پر الزام لگا دیا تو جس نے الزام لگایا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ خود تم ہی ذمہ دار ہو کہ تم ایسی جگہ پر گئے کیوں۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جوانی خضاب سے اور صحت دوا سے واپس نہیں آتی۔ بڑا اہم فرمان ہے حضرت احنف بن قیس کا کہ خضاب لگانے سے جوانی تو واپس نہیں آتی، اور اسی طرح دوا سے صحت تو واپس نہیں آتی، تھوڑی سی بحالی ہو جاتی۔ تو یہ حال ہے ہمارے سلف صالحین کا کہ وہ زندگی کیسے گزارتے تھے۔ یہاں پر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جسے حضرت سہل بن سعد بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح، وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر حضرت سہل بن سعد بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ یعنی اس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی
تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو وہ دنیا جس کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ہم اپنی ساری زندگی اسی دنیا کے حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور بالآخر ہماری موت کا وقت آتا ہے اور سوائے شرمندگی، پریشانی، پشیمانی اور اپنے رب کے حضور شرمندگی کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کو ایک کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے اور دنیا کی محبت کو اس کی کنجی بنایا ہے، اسی طرح تمام نیکیوں کو ایک کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے اور اس کی چابی زہد ہے۔ یعنی نیکیاں زہد کرنے سے ملتی ہیں۔ اگر انسان زاہد ہو جائے، زہد کو اختیار کر لے تو نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت یہ وہ چیز ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، طالب دنیا کی کوئی حد نہیں کہ جس پر ٹھہر جائے جیسے کہ طالب آخرت کی انتہا نہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ طالب دنیا کی کوئی حد نہیں۔ انسان کو جب دنیا ملتی ہے تو وہ اور دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے، مزید چیزوں کی خواہش کرتا ہے، اور وہ چیزیں انسان کو للچاتی ہیں، انسان کے دل میں آتی ہیں، وہ اور زیادہ دنیا کو حاصل کرنے میں وقت لگا دیتا ہے۔ تو اس دنیا کے طلب کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دنیا اور آخرت کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، جیسے کہ آگ اور پانی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی انسان ایک طرف دنیا کا طلبگار رہے، ادھر آخرت کا طلبگار رہے، تو یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یا انسان آخرت کا طلبگار بنے اور آخرت میں اچھے حالات کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے انسان پھر محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے دل کو دنیا میں نہیں لگا کے رکھتا۔ دنیا شیطان کی دکان ہے، اور اس سے انسان اپنے آپ کو جتنا بچا لے یہی اس کے فائدے میں ہے۔ روایت کی جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام جب فوت ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ اے تمام انبیاء سے لمبی عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا ایسے گھر کی طرح جس کے 2 دروازے ہیں کہ ایک سے میں گھسا ہوں اور دوسرے سے نکل آیا ہوں۔ یہ حال ہے اس دنیا کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ ابراہیم بن ادھم اپنے زہد و ورع کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر گرانے سے روکے ہوئے ہے، دنیا کو ابراہیم سے روکے رکھ، دنیا کو ابراہیم سے روکے رکھ۔ تو یہ دنیا کا مل جانا انسان کی آزمائش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جسم میں بیماری پورے طور پر مستحکم ہو جائے تو اسے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔ یہی کیفیت دل کی ہے کہ اگر محبت دنیا سے پر ہو جائے تو اس میں نصیحت کچھ اثر نہیں کرتی۔